سے تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے دعائیہ شعر آج مرحومہ کی سال ثواب کے لیے 40ویں کی فاتحہ اور میلاد پاک منعقد کی گئی ہے. میں چند اشعار دعائیہ شعر پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. آپ لوگ کہیں گے سبحان اللہ اور آمین بھی کہیں گے. ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ اے خدائے پاک ہر مومن کو یہ رفعت ملے، اے خدائے پاک ہر مومن کو یہ رفعت ملے، اے خدائے پاک ہر مومن کو یہ رفعت ملے. اور سب کرو مرحومہ کو جنت ملے. سب کرو مل کر مرحومہ کو جنت ملے. سب کرو مل کر دعا مرحومہ کو جنت ملے. ایسا نہیں کہ آپ لوگ اس 40ویں میں آئے ہیں تو صرف انہی مرحومہ کو جنت ملے، نہیں، جتنے لوگوں کی مرحومہ ہے نا، جتنے لوگوں کی مرحومین گزرے ہیں، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور کھول دے جنت کی کھڑکی قبر میں مرحومہ کے، کہتے ہیں سبحان اللہ. کھول دے جنت کی کھڑکی قبر میں مرحومہ کے، تاکہ محشر میں بھی ان کو ہر گھڑی راحت ملے. اے خدائے پاک ہر مومن کو یہ رفعت ملے. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار علماء کرام کے حوالے سے آپ تک. اے زہرا کے بابا سنے التجا، اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے. اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے. کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ. اے زہرا کے بابا سنے التجا، مدینہ بلا لیجئے. کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے. اور یہاں سے پہلا بند سماعت کر لیں. کہ ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو. ستاتی ہے مجھ کو، رلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا، بہت آزماتی ہے مجھ کو. وہ دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، وہ دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ
لگا کر کہو کسی نے سے اپنے لگا کر کہو تم ماں کا پاؤں دبا کر کہو ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے شہر نبی کی ہوا چاہیے ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے شہر چاہیے شہر نبی کی ہوا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے دل کو دوا چاہیے شہر نبی کی ہوا چاہیے قرب حق معراج کے شب آئے جائیں مصطفیٰ توجہ کے ساتھ سماعت کر لیں قرب حق معراج کے شب آئے جائیں مصطفیٰ قرب حق معراج کے شب آئے جائیں مصطفیٰ چاند کے ٹکڑے کرے ہاں چاند کے ٹکڑے کرے سورج پھرائے مصطفیٰ چاند کے ٹکڑے کرے ہاں چاند کے ٹکڑے کرے سورج پھرائے مصطفیٰ بے زبان بے زبان کنکر کو بھی کلمہ پڑھائے مصطفیٰ بے زبان کنکر کو بھی کلمہ پڑھائے مصطفیٰ چہرہ انور سے جب پردہ ہٹائے مصطفیٰ چہرہ انور سے جب پردہ ہٹائے مصطفیٰ ارے گمشدہ سوئی ملے ہاں گمشدہ سوئی ملے جب مسکرائے مصطفیٰ گمشدہ سوئی ملے ہاں مسلک اعلی حضرت شہزادے قاضی شہر ڈاکٹر شاہد رضا صاحب قبلہ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے اللہم صلی علی سید الشفیع صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق جو اشعار نشید مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائیں اور مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اور درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی مل کے پڑھیے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا
پر بیٹھے علماء اکرام السلام علیکم، حاضرین محفل السلام علیکم۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، لگ نہیں رہا کہ ہم جاگے۔ اتنی پیاری محفل سجی ہے اور ہم بارہا سنتے آئے ہیں کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم اتنے خاموشی سے بیٹھے، ایک بار تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور سینے میں آ کے رک گیا تھا میرا دم اسی لیے، سینے میں آ کے رک گیا تھا میرا دم اسی لیے کہ طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اور محسوس ہو رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ وہ موجود ہے یہاں، محسوس ہو رہا تھا کہ وہ موجود ہے یہاں، خوشبو ہوا سے ان کی ملی تھی ابھی ابھی، اور سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، سویا تھا میں سکون سے کس نے جگا دیا، یادیں نبی میں آنکھ لگی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ ایک چھوٹی سی نعت پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائے، لیکن تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس دل میں محبت شہجی شان نہیں ہے، جس دل میں محبت شہجی شان نہیں ہے، جی شان نہیں ہے، جس دل میں محبت شہجی شان نہیں ہے، کچھ بھی ہو مگر صاحب ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور جو اپنے گناہوں پہ پشیمان نہیں ہے، جو اپنے گناہوں پہ پشیمان نہیں ہے، شیطان ہے شیطان وہ انسان نہیں ہے، شیطان ہے شیطان وہ انسان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ لیجئے بلا تاخیر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے علماء اکرام و دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ راتیں بھی مدینے کی، بول دیجئے سبحان اللہ۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، 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 جینے میں یہ جینا ہے، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی،
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. بول دیجیے سبحان اللہ. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. اور یہ بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائے. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے. تعریف کرے کوئی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی. نعرہ لگایا اس کا بیڑا، جس نے بھی یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. کوئی کیا سمجھ سکے گا رتبہ میرے نبی کا. بول دیجئے. کوئی کیا سمجھ سکے گا رتبہ میرے نبی کا، محشر میں دیکھ لینا جلوہ میرے نبی کا. کوئی کیا سمجھ سکے گا، اہل اسٹیج کا میں توجہ چاہوں گا. کوئی کیا سمجھ سکے گا رتبہ میرے نبی کا، محشر میں دیکھ لینا جلوہ میرے نبی کا. اور سرکار کر رہے تھے قرآن کی تلاوت. سرکار کر رہے تھے قرآن کی تلاوت. قرآن پڑھ رہا تھا سرکار کر رہے تھے قرآن کی تلاوت، اور قرآن پڑھ رہا تھا چہرہ میرے نبی کا. اور جبریل امی سے پوچھو رتبہ میرے نبی کا. جبریل امی سے پوچھو رتبہ میرے نبی کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے نبی کا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک کے متعلق رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا اور سنوارا کرو. کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ درود تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ایک ولی حضرت ابراہیم علی بن عطیہ ایک دن خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. حضور کا دیدار خواب میں کرتے ہیں. جب حضور کا دیدار ہوا تو حضرت ابراہیم علی بن عطیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابراہیم علی بن عطیہ آپ کی شفاعت کا طلبگار ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم علی بن عطیہ، مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے رہو، قیامت میں میری شفاعت نصیب ہوگی. نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی. یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفت کبھی نہ کبھی.
تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، آئیں گے تیرے گھر میں میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی۔ اور پہلا شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارماں ہے گر ان کے دیدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارماں ہے گر ان کے دیدار کا، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ان کی ہوگی زیارت کبھی نہ کبھی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اس شعر سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب رات میں سویا کریں تو گیت اور گانے گا کر نہ سویا کریں، گندے الفاظوں کا استعمال کر کے نہ سویا کریں، قصے اور کہانیاں بتا کر نہ سویا کریں، اور اگر سویا کریں تو اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ پر درود پڑھ کر کے سویا کریں، ہے نا؟ کہ اس طریقے سے سو جائیے کہ شاعر کہتا ہے مچل کر کے کہہ دیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور تڑپ کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ وہ تشریف لائیں اور پھولوں کے ذریعے، ہار کے ذریعے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں گزارش کروں گا محترم علی جناب حافظ عبدالحمید مجید اور عبدالحمید ببلو بھائی وہ بھی آ جائیں، اور محترم علی جناب بابا قوم ملت صوفی عبدالرشید صاحب نوری کا استقبال کریں۔ بھائی صاحب جناب ابراہیم صاحب تشریف لے آئیں، جہاں بھی ہیں وہ بھی آئیں اور یہاں علماء کرام کا استقبال کریں۔ میں جناب حافظ عبدالوہاب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہزادہ قاضی شہر حضرت جناب ڈاکٹر شاہد رضا صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی عبدالشہید، چلیے ایک ہاتھ رکھ دیجئے، حضرت کا استقبال کر لیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا آپ حضرات تشریف لے آئیں، اور بگراجی سے آئے ہوئے اور ہمارے سہپورہ سے ہمارے جناب بھائی صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں اور یہ علماء اکرام کا استقبال کریں۔ حاجی جناب سخاوت صاحب قبلہ، مولانا بشیر رضا صاحب قبلہ، مولانا اختر رضا صاحب قبلہ اور دیگر علماء اکرام اور ہمارے ملکی سے جو محترم علی جناب اختر صاحب ہیں، ان کا استقبال کریں۔ اور میں گزارش کروں گا آپ آ جائیے نا، جناب سراج سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری جماعت کے ہے نا، ہماری جماعت کے محترم بزرگ راجہ چچا کا استقبال کریں، اور ہمارے بڑے بھائی جناب علی عبدالعزیز صاحب بچرگاؤں سے وہ بھی تشریف لے آئیں، اور حضرت مولانا خطیب اہل سنت فقر اسلام قاضی شہر کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مردہ تخت پر مسکرانے لگا تو ان نہلانے والوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ کیوں، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ معاملہ کیا ہے، آخر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ جب ہم نے ان کو غسل کے تختے پر لٹایا اور نہلانے لگے تو
जब वो नहलाने लगे तो नहलाने वालों ने, गुस्ल देने वालों ने कहा कि ये बंदा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा था, तो मामला क्या है? तो उन लोगों ने कहा कि हजरत असल में बात ये है, ये मुत्तकी परहेजगार है, इनकी पूरी जिंदगी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, जिक्रुल्लाह, फिक्रुल्लाह, सब्रुल्लाह, शुक्रुल्लाह, नसरुल्लाह में गुजरी है। ये बड़े पाबंद थे, दीन के आशिक मुस्तफा थे, और इन्होंने कसम खाई थी जिंदगी में कि या अल्लाह, मैं उस वक्त तक नहीं हंसूंगा जब तक कि मुझे अपना जन्नती होना मालूम ना हो जाए। जब तक मुझे अपना जन्नती होना मालूम ना हो जाए मैं हंसूंगा नहीं। लिहाजा गुस्ल के तख्ते पर उनका मुस्कुराना इस बात की दलील है कि इनका इंतकाल हुआ, इन्हें पता चल गया कि ये जन्नती है, इसलिए आज मुस्कुराए। बातें बड़ी तवील हो जाएगी। कुरान करीम फरमाता है कि जो बंदा दीन में अल्लाह और उसके रसूल को याद करते हुए इस दुनिया से जाता है तो वो सिर्फ सांस निकलने के बाद मर ही नहीं जाता, बल्कि वो जिंदा रहता है। हयातुन नबी के ताल्लुक से देखिए, हयातुन नबी का जो मसला है ये जमाते अहले सुन्नत, मतलब मुसलमानों के नजदीक मुसल्लम मसला है। दौर सहाबा से लेकर के आज तक और कयामत तक के अंबिया और रसूल जो होते हैं उनको सिर्फ एक लम्हा के लिए मौत आती है, बाद में उनकी कब्र की जिंदगी जो है जैसे हमारी और आपकी जिंदगी है वैसे उनकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इस सिलसिले में खतीब अहले सुन्नत हजरत काजी शहर, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिलसिले में सिर्फ एक रिवायत आपको मालूम होगा, करबला का नाम सुने ना आपने? बोलिए ना, सुने के नहीं सुने? हाँ, करबला कि क्यों है मालूम? इमाम हुसैन को यजीदियों ने शहीद कर दिया था दीन के लिए, ये भी मालूम है ना? सुने कि नहीं सुने? सुने तो बोलिए सुभान अल्लाह। जिस मरहुमा के चेहलू में आए हैं उनके इसाले सवाब की तरफ से कहिए सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद, करबला का मामला मुकम्मल होने के बाद में यजीदियों ने क्या किया? उपद्रव किए, ढींग मस्ती की, जुल्म किया, और जुल्म करते करते मदीना शरीफ पहुंचे। ये किस्सा कहानी नहीं है, हदीस का वाकया है, और इसलिए बयान कर रहा हूं कि यही जमात अहले सुन्नत का मसला है, और यही मसलक है, यही मशरब है, और यही मौक़िफ़ है। जो बंदा नबियों को जिंदा मानता है वही मुसलमान, और जो जिंदा नहीं मानता वो बेईमान। अब फिर वो कितनी लंबी दाढ़ी रख ले, कितनी ऊंची टोपी लगा ले, कितनी लंबा जुब्बा पहन ले, कितनी अच्छी जाकेट और शेरवानी पहन ले, और कितनी टाइम की नमाज पढ़े, और कितनी बड़ा आलिम मुफ्ती हो, कितनी चिल्ले लगा ले, कितनी मतलब जमात में चले जाए, जो नबी को मुर्दा कहे वो मुर्दा, और जो नबी को जिंदा कहे वो कब्र में जाने के बाद भी जिंदा। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, और वो खुद इस वाक़े के गवाह है। जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पे कब्जा किया तो 10,000 से ज्यादा सहाबा को और ताबईन को शहीद किया, और मस्जिद नबी पे कब्जा किया, अपने घोड़ों को मस्जिद नबी में बांधा, मिंबर रसूल को की बेअदबिया की, मेहराब रसूल में अपने घोड़ों को बांधा, वहाँ घोड़ों ने लीद किए, पेशा पखाना किए, बदतमीजियाँ की, और तीन दिन तक मस्जिद नबी में अजान नहीं हुई। सहाबा सब बेचारे परेशान, 3 दिन तक मस्जिद नबी में इन्होंने कब्जा करके रखा, किसी साहबी को नमाज पढ़ने अजान देने आने नहीं दिया। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं मजनून और पागल बन करके मस्जिद नबी में घुस गया, और एक कोने में बैठ गया। वो मेरे पास भी आए, पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने उनके सामने अपनी ऐसी हरकतें जाहिर की कि ये मुझको पागल और मजनून समझे, तो पकड़ लिए थे, लेकिन मेरी हरकतों को देख करके उन्होंने छोड़ दिया कि ये तो पागल आदमी है, इसको पकड़ने से क्या होगा। हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इन यजीदियों ने 3 दिन तक सहाबा इकराम को मस्जिद नबवी में अजान देने और नमाज पढ़ने से रोके रखा। तो सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह, अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, टाइम कैसे देखूंगा, और नमाज कैसे होगी, ये यजीदी तो किसी को आने भी नहीं दे रहे हैं। तो हजरत सईद इब्न मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला का बयान है, और फरमाते हैं कि कसम उस वादहु ला शरीक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैंने 3 दिन तक देखा कि बराबर अजान के टाइम में 5 टाइम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से अजान की आवाज आती थी और मैं नमाज पढ़ता था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। एक सहीहुन नसब सैयद ज़ादा आले रसूल पढ़ाएगा, और वो
سارے کو سلطنت ہوگا، مطلب جس نے دنیا دین کے لیے اور آخرت کے لیے قبر کی تیاری کے لیے بادشاہی اور سلطنت کو بھی ٹھکرا دیا تھا، وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اور ایک تیسری شرط لکھی تھی کہ وہ حافظ قرآن ہوگا، لیکن عام حافظ قرآن نہیں ہوگا، وہ 7 قرأتوں میں حافظ قرآن ہوگا۔ قرأت جو حافظ لوگ آپ کیا کرتے ہیں نا، یہ تو ایک لہجے میں کرتے ہیں، اور قرأت جو ہے یہ 7 لہجوں میں نازل ہوئی ہے۔ 7 لہجوں میں حافظ قرآن ہوگا، وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت انتقال سے پہلے یہ وصیت فرما دی تھی، اب انتقال ہو گیا، میت کی جنازے کی تیاری ہونے لگی، لوگ سوچ رہے کہ یار ایسا آدمی کون ملے گا، پتہ یہ چلا کہ کچھ مسافر آئے ہیں ادھر بہار جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو مل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو آ کر کے جب قافلے میں دیکھے تو ایک نورانی شکل و صورت والے، چہرے پر نور جھلک رہا تھا اور اس کے رسول کے چہرے سے اور اولاد رسول ہونے کی گواہی دے رہا تھا، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں وہ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت آپ سید ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ۔ سادات جو ہوتے ہیں نا، ان کے چہروں کی رونقیں نور بتاتا ہے کہ یہ آل رسول ہے۔ کہا کہ حضرت آپ سید ہیں؟ کہا الحمدللہ میں سید ہوں۔ کہا کہ آپ حافظ قرآن ہیں؟ کہا الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ کہا کہ کتنی قرأتوں میں ہے؟ کہا کہ 7 قرأتوں میں حافظ قرآن ہوں۔ کہا کہ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ آپ کیسے کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں تو مصر ادھر فارس پہ ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے اس سلطنت کو ٹھوکر مار دی اور میں نے فقیری زندگی اختیار کر لی۔ کہا کہ حضور ہمارے پیر صاحب شاہ منیری کا انتقال ہوا تھا، انہوں نے یہی وصیتیں لکھی تھی اور یہ وصیتیں آپ میں پوری پائی جاتی ہے، چلیے نماز پڑھائیے۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یہ تینوں نشانیاں ملی اور وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اپنے وقت کے بڑے صوفی حضرت شاہ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت مخدوم اشرف تو چلے گئے اپنی طرف اور یہ گئے بیچارے قبرستان گئے، مٹی ڈالی، قبر تیار کی، سب کچھ ہوا، فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی نکل رہے تھے تو حضرت شاہ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ قبر سے نکل گیا۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے۔ بندہ نماز، روزہ، حج، زکات، حقوق اللہ، ذکر اللہ، فکر اللہ، صبر اللہ، شکر اللہ، نصر اللہ میں جب زندگی گزارتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اسے موت آتی ہے، بندوں نے اس کو قبر میں ڈالا، بعد میں ایسی زندگی رہتی ہے جیسے آپ ہیں۔ حضرت کا ہاتھ قبر سے نکل گیا۔ اچھا، اگر آپ کے قبرستان میں اگر کہیں ایسا ہو جائے تو آپ رکیں گے وہاں؟ اچھا بھاگ ہی نہیں، کتنوں کی قبریں وہیں بنانی پڑے گی۔ ایسا ہوتا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہے، لیکن جب عاشق نبی ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبر سے اپنا سیدھا ہاتھ باہر نکال دیا۔ لوگوں نے دیکھا رہے یہ تو عجیب معاملہ ہے، ان کا تو انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی، ان کو دفن بھی کر دیے، منو مٹی کے نیچے ڈال دیے، پھٹا بھی لگا دیے، سب لگا دیے، اور پھر یہ ہاتھ کیسے آ گیا؟ ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوڑتے حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے، کہا حضور جن کی نماز آپ نے پڑھائی ہے وہ تو زندہ ہے، اور زندہ اگر کسی کی نماز پڑھائے گا تو کون اس کو مردہ کہہ سکتا ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے جن کی نماز پڑھائی ہے ان کا سیدھا ہاتھ باہر آ گیا۔ یہ سمجھ گئے کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، کہا چلو میں قبر پہ چلتا ہوں۔ آپ قبر پہ دوبارہ تشریف لے کر گئے اور پالکی باندھ کر کے بیٹھے اور مراقبہ کیا۔ مراقبہ جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہیں، اس کو ترجمہ کرنا پڑے گا، صحیح ہے نا، کرنا پڑے گا۔ مراقبہ کہتے ہیں کسی چیز کی طرف لو لگانا، جیسے آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیے، بیٹھے تو اس کو بولتے ہیں لو لگانا، یعنی پورا دھیان لگانا ہے نا، اس کو دھیان لگانا اس کو بولتے ہیں عربی میں مراقبہ، بزرگان دین کیا کرتے تھے۔ تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر پھر اسی قبر پر گئے اور پالکی باندھ کر بیٹھ کر مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھولا کہا کہ اچھا یہ بتاؤ حضرت نے کسی چیز کو اپنے ساتھ کفن میں رکھنے کے لیے وصیت کی تھی کیا؟ جی، اب یہ چپنڈو بولتے ہیں قبر میں سجرہ مت رکھ، عہد نامہ نہ رکھ، ابے رکھنے دے، زندگی میں دشمنی کیا، مرنے کے بعد تو دشمنی مت کر، یہی سجرہ اس کے پیر کا اور یہی عہد نامہ اللہ کے ناموں کا اس کی بخشش کرا دیا۔
حضرت مخدوم اشرف جہانگیر نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انہوں نے زندگی میں کوئی چیز اپنے کفن میں رکھنے کے لیے کہا تھا کیا؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا ہاں مدینے کی مٹی رکھ دینا، آب زمزم رکھ دینا، یا اپنے احرام کا ٹکڑا رکھ دینا کرتے ہیں، تو بتاؤ انہوں نے کچھ وصیت کی تھی کیا؟ ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا تھا، ہاں ان کو رجال الغیب سے یعنی جنوں سے جب یہ اپنے وظیفے کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر کے تو جنہوں نے ان کو غیب سے ٹوپی لا کر کے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہوگا تو یہ ٹوپی میرے کفن میں رکھ دینا، کہ تم بھول گئے وہ ٹوپی مانگ رہے ہیں۔ حضرت شاہ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ اس بات کی دلیل ہے۔ اب بتاؤ یہ مردے نبی کو مردہ کہتے ہیں، ابے بے وقوفوں نبی کے غلاموں کے غلام زندہ ہے تو نبی کل بھی زندہ تھے آج۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کہا کہ تم بھول گئے ہو، لاؤ وہ ٹوپی۔ لوگ دوڑتے ہوئے گھر گئے اور وہ رجال الغیب سے جو حضرت کو ٹوپی ملی تھی وہ ٹوپی لا کر کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں دی۔ حضرت نے اپنے نورانی ہاتھوں سے وہ حضرت شاہ منیری جن کا ہاتھ قبر سے اوپر اٹھا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں رکھی، جیسی ٹوپی ملی ہاتھ بھی اندر چلا گیا، ٹوپی بھی اندر چلا گیا۔ یہ زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ کماؤ، اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا، کھاؤ، اسلام نے کھانے سے منع نہیں کیا، بلڈنگیں بناؤ، بلڈنگیں بنانے سے منع نہیں کیا، کاروں میں گھومو، کاروں میں گھومنے سے منع نہیں کیا، اچھے کھانے کھاؤ، اسلام نے منع نہیں کیا۔ ہاں اسلام نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اے اچھا کپڑا پہننے والوں کفن کو بھی یاد کر لیا کرو، اے اچھی بلڈنگ میں رہنے والوں قبر کے گڈھے کو بھی یاد کر لیا کرو، اور اے اچھے کھانے کھانے والوں تم خود قبر میں جا کر